باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الدرس الثالث والعشرون الحال والتمییز احکام الحالی۔ الف الحال نکرتن ابدا وذو الحال معرفت غالبا کما رأیت فی الامثلۃ۔ با یجب تقدیم الحال علی ذی الحال فی موضعین۔ الاول اذا كان ذو الحال نكرة نحو جاءني راكبا رجل لئلا يلتبس بالصفة في حال النسب في قولك رأيت رجلا راكبا۔ با اذا كان ذو الحال محصورا فيه بإلا أو معناها نحو ما جاء راكبا إلا زيد۔ اقسامه الحال قد يكون مفردا كما مر وقد يكون جملة خبرية اسمية كانت أو فعلية نحو جاءني زيد وغلامه راكب أو فعلية نحو جاءني زيد يركب غلامه۔ حال کے سلسلے میں تتمے کی حیثیت رکھتی ہے یہ بحث۔ آج کا درس نمبر 23 حال کے بارے میں چند ایک اور احکام لے کر آئی۔ ان احکامات میں پہلی چیز جو بیان کرنا جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آغا جہاں تک تعلق ہے حال کا تو حال ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ نکرہ ہوگا، ہمیشہ نکرہ، معرفہ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ حال جو ہے نا اگر آپ اس کو حقیقت میں دیکھیں تو یہ گویا ایک خبر ہے، محکوم بہی ہے، لہذا اس کا نکرہ ہونا ضروری ہے۔ برخلاف ذوالحال کہہ رہے ہیں ذوالحال میں اصل تو یہ کہ اس کو معرفہ ہی ہونا چاہیے اور غالباً معرفہ ہی آتا ہے، بس لفظ غالباً لگا کے یہاں سے ایک اشارہ دے دیا کہ ہاں ممکن ہے، جواز ہے اس بات کا کہ نکرہ سے بھی حال آ سکتا ہے، یعنی ذوالحال نکرہ بھی بن سکتا ہے۔ البتہ ابھی تک کی جو مثالیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کما رأیت فی الامثلہ، تو ہم نے گزشتہ درس میں جتنی بھی مثالیں پڑھی، مثلا امر آیا، مثلا زید آیا، اسی طریقے سے جو مضاف الیہ سے مثالیں بن رہی تھی وجہ و ہند، کلام الواعظ، مجیء و زید، ان سب میں بھی ذوالحال معرفہ ہی ہے، صحیح ہے نہیں ہے؟ ایک حکم تو یہ ہے، خلاصہ کیا بنا؟ حال ہمیشہ نکرہ، البتہ ذوالحال غالباً تو معرفہ ہی ہوتا ہے، بس اوقات نکرہ بھی آ سکتا ہے، ایک حکم۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ ترتیب اصلی یہ ہے کہ ذوالحال پہلے آنا چاہیے، حال بعد میں آنا چاہیے، یہ ترتیب اصلی ہے، قاعدے کی ترتیب۔ مگر دو ایسے مقام ہیں کہ جہاں پر حال کو پہلے ہی لانا واجب ہے، حال پہلے آئے گا، ذوالحال بعد میں آئے گا، ٹھیک؟ دو مقامات۔ پہلا مقام کیا ہے؟ جب حال نکرہ ذوالحال سے واقع ہو رہا ہو، یعنی ذوالحال نکرہ ہو اور حال بھی ظاہر نکرہ ہی ہوگا، اور وہ ذوالحال حالت نسبی میں ہو، جیسے رأیت رجلاً مثلا، تو یہاں پر جو رجلاً ہے یہ ایک نکرہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ منصوب بھی ہے، تو اگر ہم حال لگائیں گے اس کا مثلا مشدوداً تو پھر فرق کا پتہ نہیں چلے گا کہ آیا یہ مشدوداً رجلاً کی صفت ہے یا حال ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، یعنی صفت میں اشتباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ حال ہے اور آپ کو حال بنانا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو آپ مقدم کر دیں رأیت مشدوداً رجلاً، ہاں واجب ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حال
اس مقام پر منصوب ہو جائے گا کہ جہاں پر ذوالحال نکرہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذوالحال حالت نسبی میں ہو۔ اگر ذوالحال حالت نسبی میں ہے اور نکرہ ہے تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہو جائے گا تاکہ صفت کے ساتھ اشتباہ نہ ہو جائے۔ مثال میں زیادہ تطبیق کریں گے انشاءاللہ اس مطلب۔ دوسرا مقام ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کلام میں حصر مقصود ہو تو محصور پہلے آتا ہے اور محصور فیہ بعد میں آتا ہے۔ یہ گفتگو ہم نے پڑھی مفعول بہ میں، فاعل میں، کہ فاعل اور مفعول بہ میں سے جو بھی محصور ہوگا وہ پہلے آئے گا اور جو محصور فیہ آئے گا وہ بعد میں آئے گا۔ کہہ رہے ہیں بس اگر ذوالحال محصور فیہ ہو تو چونکہ محصور فیہ کو پہلے ہی آنا ہے تو حال مقدم ہو جائے گا۔ واضح؟ یہ دو مقامات ہو گئے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آگا حال کی کچھ قسمیں، ہم نے تعریف میں کہا تھا کہ الحال لفظ، تبھی ہم نے بتا دیا تھا کہ لفظ لکھا ہی اس لیے تاکہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ حال جملہ بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا حال کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ مفرد، جیسا کہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی دیکھے وہ حال مفرد تھے، راکبن، مشدودن وغیرہ۔ کبھی کبھار جملہ بھی ہوتا ہے، اور جہاں تک جملے کا تعلق ہے تو وہ جملہ خبریہ ہوگا، انشائیہ نہیں ہوگا۔ البتہ وہ جملہ خبریہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسمیہ کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ حال اور ذوالحال کے درمیان واو حالیہ کا آنا ضروری ہے۔ واو حالیہ اس کا آنا ضروری، البتہ فعلیہ میں یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے درس کا خلاصہ۔ آئیے عبارت پر انشاءاللہ اس کو تطبیق دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث والعشرون، 23واں سبق الحال، حال کے بارے میں ہے۔ الثانی، حال کا دوسرا حصہ اس میں بیان ہوگا۔ والتمییز، والتمییز، اسی سبق کے اندر تمییز کا بیان ہے۔ احکام الحال، حال کے احکام۔ الاول، پہلا حکم، الحال نکرۃ ابدا، حال نکرہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ وذوالحال معرفۃ غالبا، اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے البتہ غالباً، ابداً نہیں کہا، اس لیے کہ بسا اوقات وہ نکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ خوب، ذوالحال معرفۃ، ذوالحال معرفہ ہوتا ہے غالباً۔ کما رأیت فی الامثلۃ، جیسا کہ آپ نے دیکھا مثالوں کے اندر کہ جو گزشتہ درس کے اندر گزری۔ یہ پہلا حکم تھا۔ دوسرا حکم، با یجب تقدیم الحال علی ذی الحال فی موضعین، واجب ہے حال کو مقدم کرنا ذوالحال پر، فی موضعین، دو مقامات پر۔ الاول یعنی الموضع الاول، پہلی جگہ۔ اذا کان ذوالحال نکرۃ، جب ذوالحال نکرہ ہو، ایک شرط، دوسری شرط آگے لکھی ہوئی ہے، فی حال نسبی، حالت نسبی میں، کیونکہ باقی دو صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہاں اگر کرتے بھی ہیں نا تو وہ تردن للباب کیا جاتا ہے۔ تردن للباب کا مطلب ہے کہ چلو، اسی لیے انہوں نے شرط کو ساتھ نہیں لکھا، یعنی ایسے نہیں کہا کہ اذا کان الذوالحال نکرۃ وفی حالت النصب، ایسے نہیں کہا، شرط کو ایک ساتھ ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حالت رفع اور حالت جری میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ تردن للباب ہوتا ہے، لگے ہاتھ، چلو نصبی میں کر رہے ہیں تو رفع اور جری میں بھی کر دو، وَإِلَّا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ بعض تو یوں کہتے ہیں کہ اگر رفع حالت کی جہاں تک بات ہے تو اس کے اندر تو ہوگا تردن للباب، حالت جری میں بہتر یہی ہے کہ حال بعد میں آئے۔ مثلا مررت برجل راکبن، رجل کے بعد راکبن لے آؤ، اس میں بعد میں ہی لے آؤ بہتر ہے۔ لیکن حالت رفع کی جہاں تک تعلق ہے تو تردن للباب، حالت نسبی کی طرح اس کو پیروی دے دو، حال کو پہلے لے آؤ، ذوالحال کو بعد میں لے آؤ۔ یہاں پر انہوں نے ایک حکم بیان کیا فقط واجب کا، میں نے وہ جواز والا پہلو آپ کو بتا دیا۔ اذا کان ذوالحال نکرۃ، جب ذوالحال نکرہ ہو، نحو جیسے جاءنی راکبن رجل، دیکھیں یہ حالت رفع کی مثال ہے، ایک لحاظ سے حالت رفع کی مثال ہے، یہاں تو اشتباہ بھی نہیں ہے نا۔
کیونکہ اگر یہ راکبن رجلن کے بعد بھی ہوتا تو اشتباہ نہیں ہوتا، صفت موصوف کے تو اعراب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، یہاں اعراب میں تبدیلی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں آگا پہلے آئے گا۔ کیوں پہلے آتا ہے ایسا؟ وجہ کہہ رہے ہیں لی اللہ یلتبس بالصفتی، تاکہ یہ حال مشتبہ نہ ہو جائے، اس کا التباس نہ ہو جائے بالصفتی، صفت کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بھئی کہاں پتہ نہیں چلے گا؟ فی حالت النسبی یا فی حال النسبی، حالت نسبی میں، حالت نسبی میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آیا یہ صفت موصوف ہیں یا حال و ذوالحال ہیں۔ فی قول کا، آپ کے اس قول کے اندر، یہ جو میں نے ابھی خلاصے میں مثال دی، رأیت رجلا راکبا، اگر آپ اس کو کہو کہ راکبا رجلا کی صفت ہے تو بھی صحیح ہے، حال کہو تو بھی صحیح۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ واجب یہی ہے کہ راکبن کو پہلے لے آؤ اور رجلن کو بعد میں لے آؤ، ورنہ اس کی ترکیب اگر کوئی آپ سے پوچھے رأیت رجلن راکبن کی ترکیب کیا ہے، آپ بولو گے رجلن موصوف ہے، راکبن صفت ہے، یہ یہاں یہی ترکیب ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ حال اگر ہوتا تو اس کو پہلے لانا واجب ہے، صحیح ہے نا؟ لہٰذا اس کی ترکیب آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ راکبن حال ہے یا صفت ہے، بولیں گے صفت ہے، حال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ذوالحال نکرہ ہے، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حالت رفعی اور حالت نصبی میں حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ باقی رہی بات حالت جری کی، تو میں نے عرض کر دیا حالت جری میں حال بعد میں ہی آئے گا۔ اس کی مثال بھی لکھ لیں، مررت برجل راکبا، برجل راکبا، یہ چیز ہے۔ دوسرا مورد جہاں پر حال کو مقدم کرنا واجب ہے ذوالحال پر، وہ کیا ہے؟ الموضع الثانی اذا كان ذو الحال محصورا فيه بإلا او معناها، جب ذوالحال محصورا فيه ہو، چونکہ محصور فيه بعد میں آتا ہے، اسی لیے ذوالحال کو بعد میں لانا پڑے گا، حال کو پہلے لانا پڑے گا۔ البتہ یہ حصر کس کے ذریعے سے ہو؟ یہ حصر ہو بإلا او معناها، الا کے ذریعے سے یا معنی الا کے ذریعے سے۔ نحو ما جاء راکبا الا زید، نہیں ہے سوار کوئی سوائے زید کے، نہیں ہے سوار مگر زید، مطلب فقط زید ہی ہے جو سوار ہے، زید کو ہم نے محصور فیہ کیا ہے، راکبا محصور ہے۔ یہاں پر راکبن کو زید پر مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ زید یعنی ذوالحال یہاں پر محصور فیہ ہے۔ اقسامہ، اقسام حال، الحال قد یکون مفردا کما مر، حال بسا اوقات مفرد ہوتا ہے جیسا کہ گزر چکا، جتنی بھی مثالیں گزری ہیں سب میں حال جو ہے وہ نکرہ، وہ آیا، مفرد آیا نا۔ البتہ جیسا عرض کیا کہ مفرد کے استعمال تین طریقے ہیں، ان میں سے یہاں پر بالمقابل جملہ استعمال ہوا ہے، یہاں پر مفرد بالمقابل جملہ، وقد یکون جملۃ خبریۃ، اور بسا اوقات یہ حال جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ دیکھا، جملہ خبریہ کہہ دیا، اس کا مطلب انشائیہ حال نہیں بن سکتا، یہ تو واضح ہو گیا۔ البتہ وہ جملہ خبریہ اسمیتاً کانت و فعلیتاً، وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال ملاحظہ فرمائیے، نحو جاءنی زید وغلامہ راکب، آیا میرے پاس زید اس حال میں، در آن حالی کے اس کا غلام سوار ہے۔ اب اس مثال میں لفظ زید ہے ذوالحال، واو واو حالیہ، غلامہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، راکب خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہے زید سے۔ البتہ واو آیا ہے، یہ واو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگا اگر آپ جملہ اسمیہ کو حال بنائیں تو شروع میں واو کا لانا واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ او فعلیتاً، فعلیتاً کو اسمیتاً پہ عطف کریں گے، جملہ اسمیہ کے ساتھ ساتھ جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، حال، نحو جاءنی زید یرکب غلامہ، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام راکب ہے۔ اب اس مثال کے اندر یرکبو فعل ہے نا، اور غلامہ اس کا فاعل ہے، فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب۔ اچھا، یہ ترکیب بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے، جملے کے بھی اعراب ہوتے ہیں۔ کتاب ہدایہ میں یہ بحث اتفاق سے آئی نہیں ہے، کتاب سمدیہ میں بالکل آخری حصہ جو کتاب سمدیہ کا ہے
اس کے اندر یہ بحث آئی ہے کہ جملوں کی 14 قسمیں، 14 قسم کے جملے ہوتے ہیں، اور کیا کہنے، جملے بھی 14 ہی ہیں، صحیح ہے؟ تو ان میں سے 7 ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اعراب ہیں، اور 7 ایسے ہیں جن کے اعراب نہیں ہیں، یعنی وہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتے۔ جو 7 ترکیب میں کچھ نہ کچھ بنتے ہیں، یا وہ مرفوع ہوتے ہیں، یا وہ منصوب ہوتے ہیں، یا وہ مجرور ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ پورا جملہ ہے نا، تو جملے کے اعراب محلی ہوتے ہیں، مبنی کی طرح، یعنی جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر یوں ہی کہیں گے، غلام ہو راکبن کے بارے میں بھی یوں ہی کہیں گے کہ یہ جملہ منصوب ہے محلن، کیونکہ حال ہے۔ اسی طریقے سے یرکبو غلام ہو، یہ جملہ بھی منصوب ہے محلن، کیونکہ یہ زید سے حال ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری گفتگو جو حال کے بارے میں تھی وہ ہو گئی مکمل۔ اب گفتگو شروع ہو رہی ہے آغا تمییز کی۔ یہ تھوڑی سی گفتگو مشکل گفتگو ہے، پھر مشکل گفتگو ہے، صحیح ہے؟ تو اس پہ تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم السابع من المنصوبات التمییز، 7ویں قسم منصوبات میں سے تمییز ہے۔ 5 ہو گئے مفعول، 6 ہو گیا حال، 7ویں ہو گئی تمییز۔ تمییز کا لفظی معنی ہے جدائی کرنا، الگ کرنا، ٹھیک؟ کہتے ہیں نا بھائی، ایک چیز کو دوسری چیز سے فرق کریں، الگ کریں، اس کے لیے کہتے ہیں تمییز، ٹھیک ہے؟ تو لفظی معنی تمییز کا ہوتا ہے جدائی کرنا۔ میز یمیز تمییزا، سب سے پہلے تعریف ملاحظہ فرمائیے کہ اصطلاحی طور پر تمییز کسے کہتے ہیں علم نحو میں؟ تعریف وہو اسمون، وہاں کیا تھا؟ وہو لفظون، یہاں کہہ دیا اسمون، اس کا مطلب اسم ہی ہوگا، فعل اور حرف کبھی بھی حال نہیں بن سکتے۔ وہو اسمون، یہ ایک ایسا اسم ہے نکرتن، کہ جو اسم میں نکرہ ہوگا۔ اس کا مطلب حال کی طرح تمییز بھی ہمیشہ نکرہ، ٹھیک؟ یہ اسم نکرہ کیا کرتا ہے؟ یرفع الابہام، یہ اسم نکرہ جسے تمییز کہتے ہیں، یہ آ کر رفع کرتا ہے، نکالتا ہے، اٹھا کے پٹک کے پھینک دیتا ہے، کس کو؟ ابہام کو۔ تو یہ ہے مرکزی نقطہ حال اور تمییز کے درمیان فرق۔ وہ کیا تھا؟ تدل علی ہیئت الفاعل والمفعول بہ، یہ کہتا ہے یرفع الابہام، وہ ہیئت کو بیان کرتا ہے، یہ ابہام کو رفع کرتا ہے۔ یرفع ایسا اسم نکرہ ہے کہ جو رفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے، الابہام، ابہام کو۔ ابہام کا مطلب ہوتا ہے غیر واضح بات، غیر واضح چیز، کہتے ہیں یار واضح نہیں ہے، ابہام ہے اس کے اندر۔ البتہ وہ ابہام کس سے دور کرتا ہے؟ وہ 2 چیزیں، جیسے وہاں حال جو ہوتا ہے وہ ذوالحال سے آتا تھا، وہ بھی 2 چیزیں تھی، فاعل اور مفعول۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں اگر 2 چیزیں، ایک ہے ذات، ذات سے، یعنی وہ چیز ہوگی، کوئی شے ہوگی، اس میں ذات، اور ایک ہے نسبت، نسبت سے، جیسے فعل کی فاعل کی طرف نسبت ہوتی ہے، اس طریقے سے مبتدا کی خبر کی طرف نسبت ہوتی ہے، جیسے صفت مشبہ کی اپنے فاعل کی طرف نسبت، اس میں فاعل کی اپنے فاعل کی طرف نسبت، اس میں مفعول کی اپنے نائب فاعل کی طرف نسبت، یہ درمیان میں ہوتی ہیں نسبتیں۔ ان نسبتوں کے اندر بھی ابہام ہوتا ہے بسا اوقات۔ بھئی یہ شخص اچھا ہے، کس اعتبار سے اچھا ہے؟ اچھائی کی جو شخص کی طرف نسبت ہے اس کے اندر سوال ہے، ابہام ہے، کس اعتبار سے اچھا ہے؟ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے، خلق کے اعتبار سے اچھا ہے، علم کے اعتبار سے اچھا ہے۔ کہتے نہیں ہے یار یہ باپ ہونے کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے، بیٹا اچھا نہیں بن پایا، باپ تو اچھا ہے، صحیح ہے مثلا۔ تو یہ نسبت۔ اب دقت کریں، ذات، فل اولو کا مطلب ہے ذات، پس یہ جو فل اولو ہے، فل اولو یعنی ذات، یہ عبارت بہت اچھی عبارت ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ ذات کیا کیا چیزیں ہیں، یہاں سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ذات میں چند ایک چیزیں ہیں۔ پہلی چیز مقدار ہے، وہ ہو سکتا ہے اس میں ذات مقدار ہو سکتا ہے عدد ہو سکتا ہے کیل ہو سکتا ہے وزن ہو سکتا ہے مساحت ہو
ہو سکتا ہے مقیاس ہو. تقریباً یہ 6 چیزیں جو اس میں ذات کے اندر آ جاتی ہیں, ایک ایک کر کے آئیں گی. فل اولو, پس وہ جو اول ہے یعنی ذات, یہ عن مقدار, یعنی تمییز آ کر جس ذات سے ابہام کو دور کر رہی ہے, وہ ذات ہو سکتا ہے مقدار ہو. مقدار یعنی کیا مطلب؟ وہ چیز جس سے کسی چیز کا اندازہ لگایا جا سکے, اسے کہتے ہیں مقدار. مقدار کی جمع آتی ہے مقادیر. صحیح ہے؟ مقدار کی کیا جمع آتی ہے؟ مقادیر. من بیانیہ ہیں. مقدار کے اندر بہت ساری چیزیں, یعنی خود مقدار کے اندر چیز آ گئی. پہلے تمییز 2 چیزیں, ذات اور نسبت, پھر ذات کے نیچے 6 چیزیں, ان میں سے پہلی چیز ہے مقدار. اب مقدار کے اندر کیا کیا ہے اسی لیے کہہ رہا تھا یہ بہت اچھی یعنی ڈیٹیل مطلب ہے. یہ مقدار کیا ہے؟ من بیان کر رہا ہے. من عدد, عدد کو ہم مقدار کہتے ہیں, عدد کو ہم مقدار کہتے ہیں اردو میں بھی. پھر وہ عدد ممکن ہے کہ بالکل واضح ہو, صریح ہو. صریح کا مطلب ہے واضح. کانا کے اندر ضمیر ہے جو عدد کی طرف پلٹ رہی ہے. صریحن کانا, پھر آگے لکھا ہوا مبہمن اگلے صفحے پر. ہو سکتا ہے کہ یہ عدد بالکل صریح ہو, واضح ہو سکتا ہے مبہم ہو. مثال ملاحظہ فرمائیے. نحو جیسے عندی 20 رجلاً. صحیح ہے گا؟ لفظی ترجمہ کرتا ہوں پہلے. عندی میرے پاس, 20 ہیں. اگر یہ رجل نہ ہو تو میرے پاس 20 ہیں میں ابہام ہے یا نہیں ہے؟ بھئی کیا چیز 20 ہے؟ اور یہ لفظ 20 نسبت نہیں ہے, یہ ہے ذات. یہ ایک ذات, چیز کا نام ہے بیسیکلی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دلالت کرتا ہے مقدار پر, اور مقدار کے ذیلی تقسیم میں یہ آ جاتا ہے عدد, اور عدد میں بھی یہ واضح عدد ہے. صحیح ہے, صریح عدد ہے. اگرچہ آپ تھوڑا سا اور اس پہ دقت کریں تو آپ غور کریں گے کہ حقیقت میں عدد میں بھی ابہام نہیں ہے. عدد تو ہوتا ہے وہ ڈیجٹ, اصل چیز ہے معدود جس کو ہمیں گننا ہے. سوال معدود کے بارے میں ہوتا ہے, 20 کے بارے میں نہیں ہے. 20 تو 20 ہے, لیکن وہ کون سی چیز 20 ہے؟ یعنی 20 کے ذریعے سے ہمیں معدود میں ابہام ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو گن کے 20 آپ نے کہا ہے, وہ بتاؤ. یہ تھوڑا سا دیکھا آپ نے, غور کیجئے گا. صحیح ہے نا, کہ عدد میں نہیں بلکہ معدود میں ابہام ہے. معنوی لحاظ سے غور کریں اگر. بہرحال یہ عدد کی مثال تھی اسم تام کی. اچھا, یہ لفظ اندی جو ہے وہ ظرف مکان بھی استعمال ہوتا ہے, ظرف زمان بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے, اور ترکیب میں یہ مفعول فی بنتا ہے. اندا مفعول بی فی بنتا ہے. اب میں اس کی ترکیب کر رہا ہوں, دقت کریں. اندا ظرف, ظرفیت کا معنی اس کے اندر موجود ہے, مکان پر دلالت کرتا ہے. پھر یہ اندا مضاف, یا ضمیر مضاف الیہ مجرور محلن, مضاف مضاف الیہ مل کر متعلق ہوں گے محذوف استقرہ سے. آج ماشاءاللہ اس بحث کو ہم نے بڑے ڈیٹیل سے پڑھا. بھائی 20 کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا نا متعلق. 20 تو اس میں جامد ہے, اس میں تام ہے, اس میں ذات ہے, اس کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا. اور اگر ہو بھی گیا, فرض کریں, ویسے تو ہوگا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان 8 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. 20 ان 8 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے, تو 20 سے تو ہوگا ہی نہیں. تو اب ہمیں لا محالہ جانا پڑے گا کہ کسی چیز کو محذوف فرض کریں, تو استقرہ سے ہم اس کو متعلق کریں گے. استقرہ ہو جائے گا فعل, اس کے اندر ضمیر ہوا فاعل, وہ ضمیر پلٹے گی 20 کی طرف, کیونکہ مبتدا خبر میں رابطہ بھی ضروری ہے. اب وہ 20 ہو گیا فعل, اور ہوا اس کا ہو گیا فاعل. اندہ ہو گیا ظرف مستقر, کیونکہ افعال عموم میں محذوف ہے, تو یہ ہو گیا ظرف مستقر.
اور عرض کیا کہ ظرف مستقر کو ترکیب میں کچھ نہ کچھ بننا چاہیے، تو یہ بن جائے گا مفعول فی. یہ اس کا ہو گیا مفعول فی. کس کا؟ استقرہ کا. استقرہ فعل اپنے فاعل ہوا اور اپنے ظرف مستقر یعنی مفعول فی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم. اور 20 یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے 20. لیکن ترکیب کو جب جوڑنا چاہیں گے تو اس طرح پڑھیں گے 20 ممیز. ممیز صیغہ اسم مفعول کے ساتھ پڑھیں گے. اور لفظ رجلاً منصوب لفظاً یہ ہوگی تمییز. اس کو اب آپ تمییز بھی کہہ سکتے ہیں اور ممیز صیغہ اسم فاعل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ممیز. پھر یہ ممیز و ممیز دونوں مل کر مبتدا مؤخر، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. واضح؟ خوب. شاہد مثال ہماری لفظ رجلاً ہے. یہ ایسا اسم ہے جو نکرہ ہے، یہ رفع کر رہا ہے، دور کر رہا ہے ابہام کو ذات سے. ذات ہے 20. پھر ذات میں بھی یہ ہے مقدار، اور مقدار میں بھی ہے یہ عدد، اور عدد میں بھی ہے یہ عدد صریح. صحیح ہوگی تطبیق؟ آگے بڑھتے ہیں. او مبہمن، او حرف عطف ہے، مبہم کو عطف کریں صریحن پر، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عدد یا تو واضح ہوتا ہے صریح، یا صریح نہیں ہوتا بلکہ خود مبہم ہوتا ہے عدد. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کتاب العوامل کے اندر 8ویں 9 میں. 4 عوامل ہوتے ہیں اس کے، اور پہلا تو ہے گنتی، باقی کم، کائین، قضا وغیرہ. یہ عدد پہ تو دلالت کرتے ہیں لیکن عدد مبہم پر دلالت کرتے ہیں، تو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کم کتابن عندک، سؤال ہے، سؤال. یہ کم استفہامیہ ہے. کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ ہماری شاہد مثال لفظ کتابن ہے جو ترکیب میں تمییز ہے. یہ ذات سے ابہام کو دور کر رہا ہے. ذات کون ہے یہاں پر؟ ذات ہے مقدار عدد غیر صریح، یا مقدار عدد مبہم، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. ترکیب کم ممیز، کتابن تمییز، تمییز و ممیز مل کر مبتدا. اور عندک کی سیم وہ ترکیب ہوگی جو عندی کی گزر چکی ہے. تکرار کر دیتا ہوں. عند مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ظرف ہیں. متعلق محذوف ہے استقرہ، استقرہ فعل اس کے اندر ضمیر ہو و فاعل جو کم کی طرف پلٹ رہی ہے، اور استقرہ فعل اپنے فاعل اور عند مفعول فی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. کم کتابن مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. واضح ہے؟ خوب. اس کے بعد آ رہا لفظ کیلن. او حرف عطف ہے. اس لفظ کیلن کو ہمیں عطف کرنا ہے عددن پر. معذرت، مقدار پر. مقدار پر آگے پیچھے ہو گیا. مقدار پر یعنی ذات کے اندر پہلی چیز تھی مقدار، دوسری چیز آ رہی ہے کیل. ٹھیک ہے، کیونکہ عدد تو مقدار کے ذیل میں آ گیا تھا نا. او حرف عطف، کیل کو عطف کریں مقدار پر، تو ترجمہ اب یوں ہوگا فالاول یعنی ذات ان مقدار، بسا اوقات مقدار سے ہے، او کیلن یا کیل سے. کیل کا لفظی ترجمہ ہے پیمانہ، پیمانہ. یہ گیہوں، چاول، یا ممکن ہے کیونکہ بہرحال علاقوں کے اندر عربی کے اعتبار سے بھی فرق آتا ہے. ہر جگہ کے الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں. ہر جگہ میں الگ الگ چیزوں کو الگ الگ طریقوں سے بیچا جاتا ہے. کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناپ کر، تو کوئی تول کر کو، تو کوئی گن کر، تو اس طریقے سے مختلف طرق جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں. پھر مقدار میں بھی ایک چیز تھوڑی ہے تو الگ حساب، زیادہ ہے تو الگ حساب، ڈبہ کھل جائے تو کلو کے حساب سے. صحیح ہے نا.
اگر وہ ڈبے کے اندر ہیں تو ڈبے کا پورا حساب، ہر چیز کا الگ الگ ہوتا ہے۔ یہاں پر کیل کے آگے لغت میں لکھا گیا ہے گیہوں وغیرہ کے ناپنے کے لیے ایک آلہ ہے، ایک پیمانہ ہے جس کو کہتے ہیں کیل۔ خود مثال کے اندر یہ چیز اور واضح ہو جائے گی۔ نحو، اچھا ہمارے ہاں لفظ مقدار جو ہے نا یہ عام ہے، وہ اتفاق سے اس کیل کو بھی شامل کر لے گا، آگے جا کے وزن کو بھی شامل کر لے گا، یعنی وزنی مقدار۔ اردو میں ہمارے یہاں مقدار کا دامن بڑا پھیلا ہوا ہے، عربی میں اس کو الگ الگ کر رہے ہیں ابھی۔ اچھا کیل کی مثال کو ملاحظہ کریں، نحو، یہاں پر لفظ اندی انہوں نے اب بار بار نہیں لائیں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اندی قفیزانی برن۔ قفیز وہی کیل کا ایک پیمانہ، قفیزان یعنی میرے پاس دو قفیز ہیں، کس کے؟ برن، گندم کے۔ اب یہ لفظ قفیزان جو ہے نا یہ ہے کیل کا، یعنی وہ آلہ ہے پیمانے کا، اس کے اندر ابہام ہے۔ برن نے آ کے تمییز کے طور پر اس قفیزان سے اس ابہام کو دور کر دیا۔ میرے پاس 2 قفیز ہیں، بھئی کس چیز کے قفیز ہیں؟ تو کہا جائے گا برن کے، یعنی گندم کے، میرے پاس 2 قفیز ازروئے گندم ہیں۔ واضح؟ خوب۔ پھر آئیے او وزن، وزن ہمارے یہاں یہ بھی مقدار میں ہی استعمال ہو جاتا ہے، یہاں پر الگ ہے، یہاں پر مراد ہے مقدار وزنی، وزن کیا جائے، جس کو یوں سمجھیں ہم کہتے ہیں تولا جائے، جس کو یوں کہہ دیتے ہیں تولا جائے۔ مثلا کہتے ہیں جناب نحو عندی منوانی سمنن، میں میرے پاس 2 من ہیں۔ اب ہمارے یہاں لفظ جو من ہے، ہمارے یہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ غالباً جو ہے نا من 40 کلو، 40 کلو کا 1 من ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر لفظ من جو ہے وہ کسی اور کوانٹیٹی وغیرہ میں ہو، یہ ممکن ہے۔ ابھی ہم فی الحال اس کو فرض کرتے ہیں کہ عربی کے اعتبار سے، صرف ترجمے کے اعتبار سے، تو جو لغت کے اندر ترجمہ اس کا لکھا ہوا من یعنی سیر۔ اب سیر ہمارے یہاں کلو کو کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں سندھیوں میں ہے 2 سیر یعنی 2 کلو، جبکہ لغت کے اندر منوانے کا ترجمہ، من کا ترجمہ لکھا ہوا سیر، اور ہمارے یہاں من کہتے ہیں 40 کلو کو۔ صحیح؟ تو یہ میں نے کہا تھا نا علاقوں کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ بہرحال ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے عندی، میرے ہاں، منوان سمنن، میرے ہاں 2 سیر ہیں گھی کے، سمنن یعنی گھی، اور یہاں پر 2 سیر ہی بہتر ترجمہ ہے، وَإِلَّا 80 کلو کہاں سے گھی آئے گا؟ صحیح ہے 80 ہاں وہ زیادہ 80 کلو ہے۔ صحیح۔ اندی منوانے سمنن، میرے پاس 2 سیر ہیں ازروئے گندم۔ اچھا ترکیب سمنن کا ترجمہ جو ہے بے اعتبار ازروئے، اس طریقے کا لفظ اردو میں اس کو لگاتے ہیں۔ پھر آئیے، یہ مثال تھی وزن کی، میں نے غالباً کہا تھا 6 چیزیں ہوں گی، مقدار آ گیا، عدد آ گیا، کیل آ گیا، وزن آ گیا، صحیح ہے۔ اب آتے ہیں مساحت، اس کے لیے لفظی ترجمہ کریں پیمائش۔ مساحت، زمین کو جو ہے وہ اس کی پیمائش کرتے نا، او مساحت، یہاں پیمائش سے ابہام کو دور کرتا ہے۔ مثلا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جریب، جریب زمین ناپنے کا ایک آلہ ہے، تو جب کہا جریبانی یعنی میرے پاس 2 جریب ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زمین پر مختلف فصلیں ہوتی ہیں، تو زمیندار سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے جو فرض کریں پیاز اگائی ہے وہ کتنے جریب پر، صحیح ہے؟ تو اب خود اگر وہ شخص بتائے گا تو وہ کہے گا 6 جریب ہیں، تو یہاں تو سوال آ گیا، کہیں کہیں پر سوال نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے پاس 6 جریب ہے، تو پوچھا جائے گا کس فصل کے، تو آگے لکھا ہوا قطنن،
روئی، یعنی میں نے 2 جریب پہ روئی لگائی ہے، زمین کے 2 جریب، وہ پیمائش پوری، اس پہ ازروئے روئی، یہ میری فصل موجود ہے، میرے پاس 2 جریب ہیں ازروئے روئی. کپاس، غالباً کپاس بھی کہیں گے اس کو، کوتنن کو، صحیح ہے. یہاں پر مجھے لگ رہا ہے یہ ہو گئی چیزیں 5 ہو گئیں. ٹھیک، مقدار ہو گئی، عدد، کیل، وزن، مساحت، یہ 5 ہو گئے. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر بہرحال ایک معین کوانٹٹی تو ہے. بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں جناب 2 کلو ہو گیا، 2 سیر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ، بہرحال ایسا تو ہے کچھ. اب کریں او غیر ذالک، غیر ذالک، ذالک سے مراد ہے کہ جتنے بھی ابھی اوپر بیان کیے ہیں، مقدار، عدد، کیل، وزن، مساحت، کہہ رہے ہیں اور ان کے علاوہ یا ان کے علاوہ سے ابہام کو دور کرتا ہے. یہ عبارت اتفاق سے کتاب ہدایہ کے رائج نسخے کے اندر نہیں ہے، جو بریکٹ کے اندر اب آ رہی ہے. آغا شیرفگن کہتے ہیں، اس کو واضح کرتا ہوں بھائی، غیر سے کیا مراد ہے؟ من بیانیہ ہیں. وغیر ذالک مما یشبہ المقدار، اور اس کے علاوہ ان چیزوں میں سے کہ جو شباہت رکھتی ہیں مقدار سے، خود مقدار نہیں ہے، مقدار سے شباہت رکھتی ہیں. اس کے اوپر آپ لکھیں مقیاس، یہ تھا وہ چھٹا لفظ، مقیاس یا قیاس آرائی، اندازہ گیری، اندازے کے ذریعے سے آپ کہتے ہیں، بات کرتے ہیں. اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں. عبارت یہ واضح ہو گئی، او غیر ذالک، یا ان کے علاوہ جو چیزیں بیان ہوئیں، مما ان چیزوں میں سے، یشبہ المقدار جو چیزیں مقدار سے شباہت رکھتی ہیں. اب ان کا بیان آ رہا ہے، غیر کا بیان من سے آیا ہے، یہ من ما ہے، من بیان کر رہا تھا غیر کو. اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ ناو مثلا ما فی السماء قدر راحت صحابا، آسمان میں ذرا سی راحت بھی نہیں ہے بادلوں کے اعتبار سے. مائے نافیہ، ٹھیک. فی السمائی جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم. قدر و راحتن، یا اس کو مبتدا مؤخر ماننا ہے آپ کو، یہ اس نظریے کی بنیاد پر کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں، جیسے کہ قبیلہ بنو تمیم کہتا ہے، اسی کتاب ہدایہ میں آنے والا ہے، ماں عمل نہیں کرتا، ماں کا کوئی اسم اور خبر نہیں ہے، ماں عمل ہی نہیں کرتا. لیکن ہم پڑھ بھی چکے ہیں پیچھے ماں اور لا، تو وہاں پر عمل ہے بھی صحیح، تو دونوں نظریات چل جائیں گے. اس نظریے کے مطابق یہاں تو یہ قدر و راحتن ماں کا اسم ہے یا مبتدا ہے. اگر ماں عمل نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، مبتدا خبر الگ سے مستقل طور پر بن گئے. تو ترکیب میں مائے نافیہ، فی السمائی جار مجرور متعلق معذوف سے ہو کے خبر مقدم، اور قدر و راحتن مبتدا مؤخر یا ماں کا اسم مؤخر. اور بہتر یہ کہ پہلی والی ترکیب صحیح ہے، یعنی ماں کو عاملہ نہ لیا جائے. ہاں صحیح ہے. اب آئیے مثال، لفظ قدر ہم نے ترجمے میں کہا ذرا سی بھی، قدر و راحتن کا میں نے ترجمہ کیا ذرا سی بھی. اب آپ اگر دیکھیں تو یہ مقدار سے شباہت رکھنے والی چیز ہے، کوئی باقاعدہ مقدار نہیں بتا رہی ہے، لیکن شباہت مقدار اس کے اندر موجود ہے کہ بھائی جناب نہیں ہے آسمان میں ذرا سی بھی راحت ازرو بادل. صاحب کہتے ہیں بادل کو، یعنی بادلوں کے اعتبار سے تھوڑی سی بھی راحت نہیں ہے. گرمی ہے بہت زیادہ، تھوڑے سے بھی بادل ہوتے تو ذرا آسمان ٹھنڈا رہتا، تو ہم پر بھی گرمی کم پڑتی. یہ لفظ قدر، قدر یہاں پر جو ہے نا وہ ہے ممیز، اور صاحب اس کی تمیز ہے. واضح؟ پھر آئیے آگے، عربوں کی ایک خاص جو ہے وہ غذا ہے، کیا کرتے ہیں جناب، وہ مکھن جو ہے وہ لیتے ہیں اور کھجور لیتے ہیں،
اور پھر اس کھجور کو ذبح کرتے ہیں درمیان سے، اس کی گٹھلی جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور گٹھلی کی جگہ پر اندر مکھن بھرتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ عربوں کے بھائی اپنے مزے، تو وہ کہتے ہیں علی التمرتی مثلھا زبدن، کھجور پر، تمرہ کیا نہیں کھجور، کھجور پر مثلھا، اسی کھجور کے مثل ہے۔ اب یہ لفظ مثل جو ہے یہ ہے ہماری شاید مثال، کہ یہ شبہ مقدار ہے، خود مقدار نہیں ہے، مثل پتہ نہیں کتنا مثل، کہتے کھجور پر اسی کے مثل لگی ہوئی ہے چیز، وہ کیا ہے؟ زبدن، مکھن، جتنا کھجور اتنا ہی مکھن، لیکن وہ مقدار واضح نہیں ہے، شبہ مقدار ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ تھا، عرب کھاتے ہیں تو اسی طریقے سے کہتے ہیں۔ تو ہماری شاہد مثال میں کیا ہے؟ شاہد مثال ہے لفظ مثل، شبہ مقدار ہے، اور زبدن اس سے تمییز آیا ہے، تمییز آئی ہے، یہ ہے وہی تمییز ذات، واضح گا۔ او ان و ان غیر مقدار، یہ ایک اور چیز آ گئی، پہلی چیز تھی خود مقدار، دوسری چیز تھی شبہ مقدار، تیسری چیز کہہ رہے ہیں کہ آگا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو غیر مقدار ہے، اور غیر مقدار ہونے کے ساتھ ساتھ شبہ مقدار بھی نہیں ہے، یعنی گویا تین الگ چیزیں ہو گئی، ایک ہو گیا مقدار، ایک شبہ مقدار، ایک غیر مقدار، یعنی ایسا غیر مقدار ہے کہ جو شباہت بھی مقدار کے ساتھ نہیں رکھتا۔ مثال آنے والی ہے وَأَن غیر مقدار، اب تو اس واو کو واو عاطفہ لیں گے، ان غیر مقدار کو عطف کریں گے پہلے والے مقدار پر، فَالْأَوَّلُ عَن مقدار وَأَن غیر مقدار، اور غیر مقدار سے مراد یعنی شبیہ مقدار بھی نہیں ہے۔ مثال مشہور مثال ہے، اندی سوارن، میرے پاس کنگن ہے، سوار کنگن کو کہتے ہیں، ذہبن ازروے، سونا، سونے کا کنگن ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوار جو ہے نا آگا نکرہ ہے اور ممیز ہے، ذہبن اس کی تمیز ہے۔ ہاذا خاتمن، اب آپ یہ دیکھیں سوار یا خاتم یہ غیر مقدار ہے، سوار یعنی کنگن، اس میں مقدار کا کوئی معنی نہیں ہے، تو ہو گیا نا غیر مقدار۔ البتہ ہے اس میں ذات، ہے ذات اپنی جگہ پر سوار۔ پھر اسی طریقے سے ہاذا خاتم حدیدن، یہ انگوٹھی ہے ازروے لوہا، لوہے کی انگوٹھی ہے، یہاں چاندی کی انگوٹھی بھی ہوتی ہے تو فضتن لکھ دیں گے آخر، ہاذا خاتم فضتن، یہ چاندی کی انگوٹھی ہے۔ تو اس میں لفظ خاتم اس میں جنس ہے، غیر مقدار ہے، ممیز ہے، حدیدن اس کی تمییز ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے اور وہ یہ، اور اسی نقطے کو بیان کر کے آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آغا یہ جو غیر مقدار کی دونوں مثالیں آئی ہیں نا، اندی سوار ذہبن وہذا خاتم حدیدن، اس میں جر آنا یعنی تمییز کا مجرور ہونا یہ اکثر ہے۔ جہاں پر تمییز اس میں ذات سے ہو اور وہ غیر مقدار ہو تو وہاں پر تمییز کا مجرور آنا اکثر ہے، یعنی ہاذا خاتم حدیدن، لفظ خاتم کو حدید کی طرف اضافہ کرنا، یا عندی سوارو ذہبن، یہاں پر جر زیادہ ہے۔ انشاءاللہ یہ نقطہ شاید غالباً آگے اشارتاً آئے گا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اس کی جگہ یہی ہے بیان کرنے کی۔ خوب یہ تھوڑا سا غور طلب اور دقت طلب درس ہے، اسی لیے میں نے کوشش کی ہر لفظ پہ رکوں اور جو نکات اس کے اندر ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو اگلے درس میں یہیں سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔